السلام علیکم ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور واضح طور پر دلالت کرنے والا ہے پچھلی کتابوں میں سے، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو احادیث میں اس کی وجہ یہ آئی ہے کہ یہ ترمز الذنوب سے نکالا گیا ہے۔ ترمز الذنوب کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کو مٹا دینے والا، تو اس میں بھی رمز مادہ ہے اور رمضان میں بھی رمضان کے شروع میں رمز آتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان یہ گناہوں کو ختم کرنے والا مہینہ ہے۔ پھر احادیث میں رمضان کو اللہ کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ بات تو جاننی چاہیے کہ کسی چیز کی نسبت اگر کسی دوسری چیز کی طرف کر دی جائے تو اس سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اب رمضان کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام مہینے ہی اللہ کے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، تو خاص طور پر رمضان کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ سامنے آئی کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ نازل ہوتی ہیں جو کہ دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتی، گویا موسلا دھار بارش کی طرح خصوصی تجلیات الہیہ اس مبارک مہینہ میں برستی ہیں، جس کو بصیرت والے دیکھ لیتے ہیں، اہل حق اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس کو محسوس کر لیتے ہیں، اور عام بندوں کو دکھائی نہیں دیتا ان کی بصارت کے قاصر ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح اس مہینے کی اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو پہلی رات کو عبادت کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اس کے لیے یاقوت کا محل بنایا جاتا ہے، جو کہ تفسیر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کی آخری رات تک بند نہیں کیا جاتا، اور کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدہ کے بدلے میں 2500 نیکیاں لکھے گا، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان بنا دے گا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر جب روزہ دار رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس روزہ دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے رہتے ہیں۔ اور رمضان شریف کی رات یا دن میں اللہ کے حضور جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے عوض اس کو جنت میں ایسا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں گھڑ سوار 500 برس تک چل سکتا ہے۔ تو یہ تھی رمضان المبارک کی فضیلت کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت کی تجلیات خاصہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جن میں سے ایک تجلی یہ بھی ہے کہ اس کے لیے ایک تو یاقوت کا محل ہوگا، ہر سجدے کے بدلے میں 2500 نیکیاں ملیں گی، اور اس طرح اور بھی بہت کچھ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔